ایک اصول کے بارے میں بات کرنی تھی. یہ سوال آیا ہوا ہے کہ حنفی فقہ کے اندر کئی بار صحیح حدیث ہونے کے باوجود کچھ سچویشنز میں اسے نہیں مانا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، جیسے فاطمہ بنت قیس کے نفقے کے تعلق سے، ہاں، یا مان لیجئے جس پر صحابہ کا عمل نہیں ہے، اور ایسے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہے جس میں صحیح حدیث صحیح ہونے کے باوجود نہیں مانی جائے گی. تو اس بارے میں کچھ آپ وضاحت پیش کریں. فقہ حنفی میں اگر ایسا کوئی اصول ہے تو ہم بلا تردد کہتے ہیں کہ یہ اصول غلط ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول بنا لینا کوئی دلیل تھوڑی ہے بھائی. اصول بھی دلیلوں کا محتاج ہے نا. جیسے فتاوی فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں وہ بھی اگر قرآن و حدیث سے اصولوں سے ٹکرائیں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، تو ایسے جو اصول ہیں وہ بھی تولے جائیں گے نا شریعت کی میزان پر. اگر وہ اصول غلط ہوں گے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تو یہ اصول کہ قرآن کے خلاف کوئی روایت ہو تو وہ رد کر دی جائے گی، یہ غلط ہے. کیونکہ قرآن کے خلاف وہ روایت ہے، یہ کون طے کرے گا؟ قرآن کے خلاف وہ روایت ہے کون؟ اچھا ایک چیز میں پہلے واضح کر دوں کہ حقیقی معنوں میں کوئی روایت قرآن کے خلاف ہو جائے امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہے. کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو وہ ضعیف ہوگی. صحیح روایت قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں. بلکہ قرآن تو بہت اونچی چیز ہے، صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو جب ایک حدیث صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی تو قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کسی کے فہم کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فہم میں وہ چیز قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں نا کہ ہر آدمی کہتا رہے کہ قرآن کے خلاف ہے، تب تو یہی تو منکرین حدیث کہتے ہیں. منکرین حدیث کا تو یہی دعویٰ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، ہم قرآن کے علاوہ کوئی بھی روایت لاؤ تو وہ قرآن کے خلاف، حالانکہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے، ان کے قرآن کے اخذ کردہ فہم کے خلاف ہوتی ہے. اپنے فہم کے خلاف تاکہ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ اصول ہی غلط ہے، یہ اصول ہی غلط ہے. اور آپ کو حدیث میں آپ کو ایسا تائید کے طور پہ تو ایسا ملے گا محدثین کے ہاں، آپ کو تائیدن ایسا ملے گا کہ یہ چیز قرآن کے بھی خلاف ہے، لیکن باضابطہ اسی پہ بنیاد رکھتے ہوئے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کی ساری سند صحیح ہے، سارا معاملہ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے اس کو رد کر دیا گیا. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو رد کر دیا. تو یاد رہے کہ صحیح مسلم کی روایت تو صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ نقل کیا وہ صحیح ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول، یہ ثابت نہیں ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس پہ نقد کیا ہے کہ حدیث میں جو یہ جوڑ دیا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی حدیثیں سب صحیح ہیں، لیکن کبھی کبھی حدیثوں کے ساتھ کوئی چیز ایسی جڑ جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے. جیسے صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ پہاڑ سے میں اپنے آپ کو گرا لوں، وہ صحیح بخاری موجود ہے. لیکن صحیح بخاری کی پوری سند کے ساتھ جو بیچ میں بات آ گئی وہ مدرج ہے، وہ ثابت نہیں ہے. ایسے صحیح بخاری میں معلق کی روایت بھی آ گئی نا کہ ابو لہب جہنم میں گیا، وہاں اس کو پینے کے لیے شربت مل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بات آ گئی ہے وہ ہر بات سند کے ساتھ اٹیچ ہے، پوری اس کا بھی پورا درجہ وہی ہے جو اصل روایات کا ہے. تو ایسے جو یہ بات آ گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات ثابت نہیں ہے. پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ثابت مانتے تو اصول یہ تھوڑی بنتا ہے کہ قرآن کے خلاف حدیث کو رد کر دیا جائے گا. اصول کیا بنتا ہے کہ عورت کی روایت کو رد کر دیا جائے گا. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک لا نترک کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے. لا ندری، ہمیں نہیں پتا حفظت ام نسیت، کہ وہ اس نے یاد کیا ہے یا وہ بھول گئی ہے. تو اصول اگر آپ کو نکالنا تو یہ اصول نکالو نا کہ خواتین کی ساری روایتیں ہم رد کر دیں گے، خواتین کی کوئی روایت ہم نہیں مانیں گے. یہ انہوں نے کہا نا، انہوں نے کسی آدمی کا نام تو نہیں لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عورت کی بات کی ہے. تو اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ کوئی عورت کا بیان کردہ بات قرآن کے خلاف آتی ہے، ان کی روایت خواتین کی روایت آتی ہے تو اس کو جو ہے رد کر دیا جائے گا. چانچہ وہ جملہ ثابت نہیں، لیکن اسی طریق میں بعض جگہ دیکھیں گے تو وہ گواہی مانگ رہے، سپورٹنگ چیز مانگ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی. اور یہ بات اگر تم کہہ رہی ہو تو اس کا کوئی سپورٹنگ کوئی گواہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی
کے تعلق سے بات کریں تو اگر آپ کو اس کو صحیح ماننا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کو صحیح ماننا ہے، تو اصول یہ نکالیے کہ عورت کی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے کسی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ اس روایت کو رد کرنے کے سلسلے میں جو اقوال ملتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، ایسے اقوال تو صحابہ کرام کے ملتے ہیں قبول کرنے کے بارے میں نا، یعنی اس روایت کو قبول تو بھی کیا نا۔ تو اگر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہم ثابت ہی مان لیں کہ انہوں نے ایسا کہا، تو دوسرے صحابہ کرام کے اقوال کو آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے بڑی تعداد میں اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا؟ تو اگر اختلاف ہو گیا صحابہ کا، تو ہم ایک جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کا جو موقف ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھا جائے گا۔ ایسے کیسے کسی ایک صحابی کی بات پر آپ کوئی اصول بنا لیں گے؟ دوسرے صحابہ کرام کی باتیں کہاں جائیں گے؟ ان کے اقوال جو ہے کہاں پہ جائیں گے؟ ہم ترجیح کی بات یہاں پہ کیوں بھول جائیں گے؟ اور ایسا تو نہیں کہ اپنی منمانی ہم کوئی چیز اصول بنا لیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، انہوں نے کیا اصول پیش کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ اگر کہیں ٹکراؤ دکھتا ہے تو اصول کیا پیش کیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایھا الناس، کہ اے لوگو انکم تقرؤون هذه الآیہ، کہ تم لوگ قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنا اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گمراہ بگڑے ہوئے شخص کا وبال تم پر نہیں آئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے آگے کیا کہا کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، کہ لوگ اگر ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس کی سزا دے گا۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں ایک منٹ، ہاں میں کہہ رہا تھا یہ جو روایت ہے سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پیش کیا اور کہا اس آیت کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ دوسرا آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تم نے نہیں روکا تو اس کا وبال سب پر آئے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے، یعنی یہ آیت تو کچھ بتا رہی ہے لیکن اس حدیث اس کا ایک خاص مفہوم بتا رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آیت کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کے برخلاف بھی، یعنی ایکسپشن بھی ہو سکتے ہیں، اس کے برخلاف بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو رد نہیں کیا نا، خلیفہ اول نے تو حدیث کو رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا کہ قرآن میں ایسا ہے حدیث میں دونوں کو لے کر چلے، تو خلیفہ اول کو آپ کیوں بھول گئے؟ پہلے خلیفہ کو آپ کیوں نظر کریں؟ ان کے اصول پر، ان کی روایت پر آپ نے اصول کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے عمر، جبکہ یہ ثابت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ثابت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی محدث نے اس پر نقد نہیں کیا، لیکن وہ جو روایت عمر رضی اللہ عنہ کی ایماندار خود نے نقد کیا، اس پر آپ نے اپنا اصول کیوں بنا لیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اچھا ہم آخر میں یہ بتا دیں کہ اس میں اصل میں ایک فہم کا مسئلہ ہے۔ وہ جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں جو ہے کہ کسی عورت کو فائنل طلاق ہو گئی تو نہ کوئی نفقہ ہے نہ کوئی سکنا ہے، تو یہ اصل میں تیسری طلاق کے بارے میں ہے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے جو اس حدیث میں آگے مینشن ہے کہ قرآن کی آیت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو اس آیت کے خلاف حدیث جاری، وہ آیت طلاق رجعی کے بارے میں۔ تو رجعی کے بارے میں اگر طلاق رجعی ہوگی تو بے شک وہی ہے کہ عورت کو نفقہ ہے، سکنا ہے، جو عدت میں اس کو سب ملے گا، لیکن جو فائنل طلاق ہے، فائنل طلاق کے بارے میں قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو نفقہ سکنا دیا جائے گا۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے، اور یہی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ تو جو اصل چیز ہے کہ قرآن کی آیت کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن کی جو آیت ہے وہ طلاق رجعی کے بارے میں، اور جو حدیث ہے وہ فائنل طلاق کے بارے میں ہے، اس سے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو یہ سوال ابھی ہم لاسٹ سوال لے لیتے ہیں اور باقی پھر نیکسٹ ویک لے لیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ابن مسعود سے تقلید کے متعلق ایک قول ملتا ہے
اور یہ قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس تعلق سے کیا بات ہے, یہ ایکسپلین کریں. دیکھیے یہ جو بڑا ہی پیارا قول ہے, اگر پوری طرح سے آپ دھیان دیں تو اس میں کیا ہے, الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین میں کسی کی تقلید نہ کرے. کیسے؟ ان آمنا, وہ ایمان لائے تو بھی ایمان لاؤ گے, وہ کفر کفرا, وہ انکار کر دے تو تم بھی انکار کر دو. میں نے یاد کیجیے کسی اسٹریم میں نے کہا تھا کہ یہ تو اس طرح کی اگر کوئی تقلید کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا, کہ وہ ایمان لائے گا تبھی ایمان لاؤ گے, وہ کفر کرے گا تو تم کفر کر دو گے. کسی کو اس مقام پر پہنچا دینا یہ جو ہے یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی مطلب بدترین چیز ہے. یہ آگے ہے فَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ. اب دیکھیں یہاں الفاظ بدل رہے ہیں نا, پہلے کیا تھا کہ تقلید مت کرنا, تقلید کو ریجیکٹ کر دیا, خارج کر دیا. اب آگے کہہ رہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو لا بد اقتداء, اس کو ہم اتباع کہتے ہیں. تو جس کی گنجائش دے رہے ہیں وہ اتباع ہے, تقلید سے منع کر دیا انہوں نے. لیکن کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے اقتداء یعنی اتباع کرنی بھی ہے, فبالمیت, تو جو فوت ہو چکا ہے اس کی. اب یہ فوت ہو چکا ہے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے. یہی تو ہمارا منہج ہے. ہم تو یہی لوگوں کو بلاتے ہیں نا کہ قرآن حدیث اور اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو جو ہے آپ فالو کیجئے, ان کو لائیے. فبالمیت فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے. جو اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ جو جا چکا ہے اب اس کی باتیں ہمارے سامنے ہیں, وہ فتنوں کا شکار نہیں تھا. لیکن ابھی جو زندہ ہے آگے کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے, اور وہ فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جو چلے گئے, یعنی مراد ان کی کیا ہے, یہ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کرام جو سینئر صحابہ ہیں جس دنیا سے جا چکے, کہہ رہے ہیں وہ سینئر صحابہ فتنوں کے دور میں نہیں تھے, وہ فتنوں کے شکار نہیں تھے, وہ اس دنیا میں اچھے تھے. تو ان کے اقوال جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کی بات مانو. لیکن یہ جو اب دور ہے فتنوں کا, یا اب جو شخص زندہ ہے کچھ بھی اس کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو اقتداء کرنی ہے تو ان کو جو ہے مانو. یہاں بھی کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں, کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ اقتداء کی بات کر رہے ہیں کہ جو پرانے علماء گزرے ہیں آپ جو ہے ان کی جو ہے پیروی کیجیے. اور اچھا اس میں تو یہ بھی وضاحت نہیں ہے نا, یہ تو ہم اپنی طرف سے شرح کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو ہے تمہیں اقتداء کرنی ہے تو کون مراد ہے اس سے. یعنی عبداللہ بن مسعود, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, میں بھی پوری طرح سے نہیں دے سکا. یہ بھی تو ہو سکتا نا کیونکہ ان کی مراد کیا ہو اقتداء سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو کہ اللہ کے نبی کی آپ اقتداء کیجیے, ان کی اتباع کیجیے. تو یہ بہت ہی واضح چیز نہیں ہے کہ اس سے کیا ان کی مراد ہے, یا اور ساری اس کی طرق کو دیکھنا پڑے گا, اور میں اس کو بھی نہیں دے سکتا. بہرحال اس میں تقلید کی بات نہیں ہے, اس میں تقلید کی بالکل تقلید سے منع کیا گیا ہے. اور آگے اقتداء کی بات کی گئی. اقتداء کس کی بات کی گئی ہے؟ کہ جو اس دنیا سے جا چکے, صحابہ کرام بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی کو مراد لیں تو ہم تو اسی کی دعویٰ کرتے ہیں کہ اتباع رسول ہے, اور صحابہ کرام کو مراد لیں تو ہم فہم میں کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے, فہم سلف کو لازم پکڑنا چاہیے. یہ تو ہمارے منہج کے مطابق بات ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی جو روایت ہے ابھی جو پیش کی گئی, تو اسی روایت کے ہم معنی روایت ہے ایک جو ہے کہ من کان مستنن فلیستنى بمن قد مات. تو اس کو ذکر کیا ہے امام شاطبی نے, اور ذکر کرنے کے بعد مراد اس کی ہے, یعنی یہ روایت اور ہم معنی روایت ہے کہ بھئی سنت اس کی اختیار کی جائے جو انتقال کر گئے ہیں اس دنیا سے, کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنے کے سلسلے میں معمول نہیں ہے. تو یہی روایت ذکر کر کے امام شاطبی نے یہ بات بتائی ہے, جو وقت لمبا ہمارا چونکہ ختم ہے اس لیے میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ روایت یا اثر اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ صحابہ کی پیروی کی جائے, الاقتداء بہم والاتباع بطریقہم, یعنی صحابہ کا جو منہج باقاعدہ طریق کا لفظ ہے کہ صحابہ کا جو منہج ہے اور ان کا جو آئیڈیا ہے ہر حال میں اسی کی پیروی کی جائے گی, اور یہی نجات کا طریقہ. اور دلیل میں یعنی اس مفہوم کی جو انہوں نے اس سے مفہوم نکالا ہے اس کی دلیل میں پھر وہ روایت پیش کی ہے ما انا علیہ واصحابی, کہ بھئی حدیث میں بھی صاف, یعنی اثر کے علاوہ حدیث میں بھی صاف صاف موجود ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, جو فرقے والی روایت ہے. تو اسے اور اسی کو علامہ مقدسی نے ذکر کیا ہے, اور انہوں نے پھر اس سے یہی بات اخذ کی ہے کہ بھئی صحابہ کا طریقہ, ان سے استفادہ اور ان کے فرامین کو اختیار کرنا اور ان کے منہج کو اختیار کرنا یہاں پہ مراد ہے. اچھا, یہی جو روایت عبداللہ بن مسعود کی زید بھائی نے ابھی پیش کی کہ اسے تقلید کے بارے میں ثابت کیا جا رہا ہے, تو جو باتیں کفایت بھائی نے کہہ دی میں وہ نہیں دہرا رہا.
اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اثر ہے ذرا ذرا الفاظ کے فرق کے ساتھ بہت سارے اہل علم نے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس اثر کو تقلید کے جواز میں ذکر نہیں کیا، کسی نے، یعنی اس کو پیش کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ بھئی اس میں گویا تقلید کے اس بات کی بات ہو رہی ہے، کسی نے اس سے تقلید نہیں ثابت کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ اس کو تقلید کے خلاف پیش کیا ہے۔ صفت المفتی والمستفتی میں باقاعدہ عنوان قائم کیا گیا ہے کہ ادلۃ منع تقلید بوجوب النظر فی الکتاب کثیرہ، کہ تقلید کے منع کی جو ہے بہت ساری دلیلیں ہیں، تقلید پر منع، پھر ان دلیلوں میں اس ایک دلیل کو پیش کیا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور یہی جو ہے قول ان کا باقاعدہ علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں پیش کیا۔ اب اعلام الموقعین تو تقلید کے خلاف پوری تو دھار تلوار ہے خوب تیز، وہاں انہوں نے پیش کیا، اور جامع بیان العلم جو ہے فضلی میں ابن رجب نے پیش کیا، امام لالکائی نے پیش کیا شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں، لیکن کسی نے اس سے یہ معنی نہیں مراد لیا کہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہو، بلکہ تقلید کے خلاف ضرور اس کو دلیل بنایا گیا میرے علم کی روشنی میں، جو میں جتنا میں اس کو پڑھ سکا ہوں۔ باقی تو شیخ کفایت نے جواب دے ہی دیا کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہیں وہ کس طرح سے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وقت ہو گیا ہے ختم، اور میں دیکھ رہا ہوں بیک سٹیج کچھ بھائی بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، وقت